الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ درود شریف کے متعلق ہمارا ٹاپک جاری و ساری ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہمارے لیے 3 اسباق ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا 2/3 حصہ ہو جاتا، اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور اٹھ کر یہ بلند آواز سے یہ کہتے، یہ فرماتے کہ اٹھ جاؤ، اٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ وہ کھڑ کرنے والی آنے والی ہے اور موت کی فوج لے کر آنے والی ہے۔ یہ 2 الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سے 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات وہ خود فرما رہے ہیں۔ اسی طرح کے الفاظ قرآن مجید میں بھی آتے ہیں۔ سورۃ الزاریات نازعات آیت نمبر 6 اور 7 میں یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہ کانپنے والی جو چیز ہے وہ کانپنے لگی ہے اور اس کے پیچھے آنے والی چیز پیچھے آنے والی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آ رہی ہیں۔ اس سے مطلب کہ وہ ہے جو قیامت والے دن سور پھونکی جائے گی۔ سب سے پہلے ایک سور پھونکی جائے گی، ہر چیز فنا ختم ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی تو جتنے بھی لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، قبروں میں ہیں، سارے اٹھا لیے جائیں گے۔ تو یہ بات سن کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، موت کی فوج آنے والی ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھتی ہے کہ ابھی ہماری بہت زندگی پڑی ہے، جب تھوڑے ہم بزرگ ہو جائیں گے یا تھوڑی عمر گزر جائے گی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں گے یا نماز وغیرہ پڑھیں گے۔ اور یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت سے بھاگتے ہیں۔ لیکن اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 8 میں فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ جس موت سے بھاگتے ہیں، تفرون فرار ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہ ان قریب اس سے ملاقات کرنے لگے ہیں، وہ ان کو لینے کے لیے آنے لگی۔ اب یہ 2 آیات اور یہ حدیث کا چھوٹا سا حصہ بیان کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ اسی حدیث میں جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت آنے والی ہے، تو اس وقت یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ پر بہت درود بھیجتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے،
تو پھر وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر جتنے بھی میں وظیفے کرتا ہوں اس میں سے کچھ حصہ میں صرف اور صرف درود شریف پڑھ لیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم چاہو. پھر جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سننا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں فرمایا. وہ پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں درود شریف کا تھوڑا زیادہ وظیفہ کرنے لگ جاؤں، باقی وظیفوں کو تھوڑا کم کر دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب جیسا تم چاہو کر لو. اور پھر انہوں نے ایک مرتبہ یہی بات فرمائی کہ اگر میں درود شریف کا وظیفہ تھوڑا اور زیادہ کر دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ جیسا تم چاہو کر لو. آخر میں اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 2457 میں، کہ آخر میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جتنے بھی وظیفے ہیں صبح سے لے کے رات تک، سارے دن میں، ساری رات میں، اگر میں صرف اور صرف درود شریف کا وظیفہ کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور صرف بہتر نہیں، یہ درود شریف تمہارے غموں کو، تمہاری تکلیفوں کو، تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اب اتنا بڑا پیکج جو ہمیں مل رہا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اویل کریں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کس وجہ سے؟ جس طرح میں نے کل کے درس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم فارغ بیٹھے ہیں، دکان پہ ہیں، فیکٹری میں ہیں، جہاں پہ بھی ہم کام کرتے ہیں، اگر ہم فارغ ہیں تو بہتر یہ ہے موبائل نکالنے سے، سوشل میڈیا چلانے سے، جو واقعات دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھ لیں. الٹے کام، کسی کی چغلی کرنے سے، فون کر کے فلاں بندہ ایسے فلاں بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم درود شریف پڑھ لیں. کیا ہوگا؟ جس طرح اس حدیث میں آپ نے سنا، گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جس طرح پچھلی حدیث میں جو میں نے کل بتائی تھی، اس میں نے بتایا درجات بلند کر دیے جائیں گے، رحمتیں آپ پر نازل کی جائیں گی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اپلائی کریں چھوڑنے کے بجائے. تو انشاءاللہ تعالی یہ درود شریف ایسا ہے کہ جس طرح انہوں نے قیامت کی بات سن کر فوراً ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود شریف کی بات کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا دیں گے یا کیا فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے. تو ہمیں بھی اس بات کا تھوڑا ڈر ہونا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں ہماری زندگی کا کب اور کون سا وقت آخری ہو. اس طرح میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، قل ان الموت الذی تفرون، کہ ہم موت سے بھاگتے ہیں اور موت کا کوئی پتہ نہیں کب ہمارے پاس آ جائے. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں گے، جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے. چھوٹے موٹے گناہ بخش دیے جائیں گے تب جب ہم اپنے بڑے گناہوں کو بخشوا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دن رات ہر وقت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے چھوٹے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. جزاکم اللہ.